الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه الهاديين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله مولانا العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم زدنا ایمانا ویقینا وعلما وفہما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
محترم حاضرین اور معزز سامعین، سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 79 سے 86 تک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے قبل کی آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جہاد کے معاملہ میں اہل ایمان کو ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ موت جب آنی ہو تو مضبوط مورچوں کے اندر رہنے والے پر بھی موت آ جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں جس کی زندگی ہو اور جس نے زندہ رہنا ہو وہ دشمن کی تلواروں کے بیچ میں سے بھی بچ نکلتا ہے۔ اس کے بعد خطاب ہوتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو چیز بھلائی کی ملتی ہے، اچھی چیز ملتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، چاہے صحت ہو، دولت ہو، کوئی بھی اچھی چیز ملے تو اس کو اللہ کا انعام سمجھو، اللہ کی طرف سے سمجھو۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو چیز تمہیں پہنچے اور بری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ تمہارے اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہے، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو۔ اگر اچھی چیز ملتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اقرار کرو کہ اللہ نے مہربانی کی۔ اگر کوئی چیز تمہیں ایسی ملتی ہے جو تمہارے لیے اچھی نہیں، مثلا بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو اپنے نفس کی طرف سے سمجھو، تمہارا اپنا کوئی قصور ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں وہ سزا ملتی ہے۔ حضرت امیر المومنین سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے اشعار تفسیر میں نقل کیے گئے۔ داؤک منک فلا تخبروا، دواؤک فیک فلا تشعروا، اے بندے تیری بیماری تجھ ہی سے ہے، تیری وجہ سے ہی ہے، لیکن تجھے اس کی خبر نہیں۔ دواؤک فیک فلا تشعر، اور تیرا علاج بھی، تیری بیماری کی دوا بھی تیرے اندر ہی ہے، لیکن اے عام بندے تجھے شعور نہیں ہے، تجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ دعائیں دیکھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
دعا سے مراد ہے کہ یہ مقام دعا کا جملہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب بیمار میں ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ شفا دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہتے کہ بیمار وہ کرتا ہے اور شفا بھی وہ دیتا ہے۔ مقام ادب ہے، کہتے ہیں بیمار تو میں ہوتا ہوں لیکن شفا وہ دیتا ہے۔ شفا کی نسبت اس ذات کی طرف کرتی، یہ مقام ادب ہے۔ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے زندگی کے آداب پر، بندگی کے آداب پر۔ اس میں خلاصہ کلام کے طور پر وہ مسئلہ یہی بیان کرتے ہیں کہ آداب محبت کا اور آداب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو جو اچھی چیز ملے کہے یہ اللہ نے دی ہے، اگر کوئی چیز اس کو نقصان دہ آتی ہے، تکلیف دہ آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کہے یہ میری اپنی وجہ سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ یہ اطاعت کا لفظ طاع یطوع طوعا سے ہے، کسی کی بات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا، یہ اطاعت ہے۔ مثلا آپ کا استاد ہے، آپ کا والد ہے، کوئی بڑا ہے تو کسی کام کا آپ کو کہتا ہے اور آپ خوشی سے وہ کام کرتے ہیں تو یہ اطاعت ہے، اور آپ مجبوری سے کرتے ہیں، دل نہیں مانتا تو اس کو قرآن مجید نے کرہن کے لفظ سے تعبیر کی ہے۔ یہ کرہن ہے، مجبوری، بے دلی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ اللہ اور رسول کی بات پر عمل کیا جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور جو بندہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے، بجان و دل ان کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، خوشی کے ساتھ ان کی بات پہ عمل کرتا ہے، فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت یہ لفظ اطاعت ہوتا ہے، اطاعت نہیں ہوتا، اطاعت، اور اگر حمزہ کے بغیر پڑھیں تو طاعت لفظ ہے۔ طاعت کا معنی بھی فرما برداری ہوتا ہے۔ اطاعت یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، جیسے اقامت، اجابت، اطاعت۔ ازالہ جس کو ہم کہ یہ لفظ بھی ازالت ہے، ازالہ، اجابہ۔ ومن تولی، اور اے رسول جو کوئی روگردانی کرے، آپ کی بات کو نہ مانے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پیغام دے دیں اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ اس میں پریشانی نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے رات کو ایک گروہ مشورہ کرتا ہے اور اس بات کا مشورہ کرتا ہے جو آپ نے کہی تھی وہ اس کے علاوہ ہے، باہر نکل کر اپنی مرضی کے مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے
رات کو وہ جو مشورے کرتے ہیں. اب ہماری اس وقت جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں اس میں آسان سمجھنے کے لیے ایسے ہے کہ جب وہ آپ سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو وہ اپنی مرضی کے مشورے کرتے ہیں اور اللہ لکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یعنی وہ لکھنے کا لفظ اس کے بجائے اگر یہ کہے نا کہ نوٹ کرتا ہے اللہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس وقت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں ہماری اس وقت کی بول چال میں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض فرمائیں. اعراض کا معنی یہ ہوتا ہے منہ موڑ لینا. اعراض یہ جس کو اگنور کرنا کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں اعراض کرنا کہتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض فرمائیں. غزالی زمان نے اس کا ترجمہ کیا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے بے توجہ ہو جائیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. اگر یہ الگ جا کے آپ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کلام ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے. اول سے لے کر آخر تک اس کلام میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں. اگر کسی کو اختلاف نظر آتا ہے تو اس کی کوتاہ بینی ہے، اس کی نظر کا قصور ہے، اس کی سمجھ کا قصور ہے. اس کتاب سے اول آخر اس کتاب میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے قرآن مجید سے چند آیات منتخب کر کے کتابیں لکھی ہیں اور اب بھی لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن ایک جگہ اور بات کہتا ہے، دوسری جگہ اور بات کہتا ہے. اور ہمارا عام بندہ جو کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن مجید سے وہ رشتہ نہیں ہے، تو عام بندہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے قرآن مجید کی لغت پر، نحو پر، صرف پر، بلاغت، ہر طرح کے اعتراضات کر رکھے، لیکن پختہ عالم دین کے لیے وہ کوئی سوال نہیں، ان کے جوابات موجود ہیں. لیکن ہمارا جو عام طبقہ ہے وہ قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتا. عام تو عام ہے، ائمہ مساجد، خطبہ، اگر ایک سروے کیا جائے تو 100 میں سے 2 ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کا مکمل لفظی ترجمہ پڑھا ہو، یا وہ اس طرح آیت سامنے پیش کر دی جائے اور ترجمہ کر سکیں. اور اس کے بجائے اخبار وہ روزانہ پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، یا 9-10 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، 20 سال پہلے کی، کئی بچے صبح روڈوں پہ اتوار والے دن گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ اخبار مل جائے، کہ دادا جی نانا جی ناشتہ نہیں کرتے جب تک اخبار نہ پڑھے. تو ایک چسکا ہوتا ہے، اخبار کا شوق ہے، تو کاش یہ شوق
دل میں پیدا ہو جائے کہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کریں، اور ایک آیت کو غور سے نہیں پڑھیں گے، ایک آیت 2 آیات ہی روز توجہ سے بندہ پڑھے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں یہ اگر غور و فکر کریں تو قرآن میں ان کو تضاد اور اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور یہ کمزور لوگ ہیں، جب ان کو اطمینان یا خوف کی خبر آتی ہے تو وہ فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس چیز سے کتاب نے، اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی بھی خبر کو بغیر تحقیق کے آگے نہ پھیلاؤ۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے نا اتنا کافی ہے کہ وہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی اور بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی میسج آئے گا، کوئی غور، لوگ لازم سمجھتے ہیں کہ فوراً آگے گروپوں میں بھیجیں، دوستوں کو بھیجیں، سچی خبر ہو یا جھوٹی۔ تو کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی خبر کو آگے نہ پھیلاؤ جب تک تحقیق نہ کرو۔ کفا بالمرء کذبا، کسی بندے کو یہ دیکھنا ہو کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا، اور فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو آگے پھیلا دے، تحقیق نہ کرے۔ یہ جھوٹے بندوں کی نشانی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر کوئی خبر آئی تو اگر اس خبر کو رسول کی طرف لوٹا دیتے، رسول کے پاس چلے جاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو اولو الامر ہیں، معاملات کو جو سمجھنے والے ہیں، ان کے پاس یہ خبر لے کر جاتے، تحقیق کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس امر کی حقیقت کو اور مصلحت کو وہ لوگ جان لیتے جو بات کا نتیجہ نکالنا جانتے ہیں۔ استنباط کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں استنباط کا معنی ہوتا ہے کسی کنویں سے رسی اور ڈول کے ذریعے پانی نکالنا۔ رسی اور ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالنے کو استنباط کہتے ہیں، یہ لغت کا معنی ہے۔ اور اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کر کے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کو نکالنا۔ یہ جو قوت استنباط ہے، یعنی غور اور فکر کر کے اس سے مسئلہ نکالنا، یہ سب لوگوں میں نہیں ہوتا۔ یہ ہزاروں میں سے چند لوگ ہوتے ہیں جن میں مسئلے سے، بات سے نتیجہ نکالنے کی قوت ہوتی ہے۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ یہ طاقت ملتی کیسے ہے، یہ علم ملتا کیسے ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ براہ راست کرم فرما دے اور علم دے دے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک تو پڑھنے پڑھانے کا ہے، کسی کے پاس بیٹھیں اس سے سیکھیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مہربانی کر دے۔ اب آپ سیاستہ کی حدیث شریف، مسلم شریف میں ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منظر دکھایا معراج میں کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ملائے اعلیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ کا عرش اٹھانے والے اور اللہ کے قریب ترین نورانی مخلوق، ان کا اختلاف چل رہا تھا، بحث چل رہی تھی۔ چند باتوں میں
ان کے جھگڑے تھے، اختلاف تھا۔ مثلا اس بات میں وہ بحث کر رہے تھے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر ان کا اس بات میں جھگڑا تھا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو کچھ مخلوق تھی، ان کی ایک رائے تھی، کچھ کی دوسری رائے تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سامنے گیا تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، فیما کہ اس معاملہ میں یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، یہ جو مخلوق ہے، یہ جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ پاک نے فوضع یدہ بین کتفیہ، تو اللہ نے اپنا دست قدرت کا ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا پیچھے کی طرف۔ فوجدت بردھا بین صدیہ، تو میں نے ایک ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جتنی چیزیں تھی اللہ نے سب کا علم مجھے عطا فرما دی۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعات ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اگر کوئی چیز پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں معلوم، یا آپ نے وہ چیز نہیں بتائی، لیکن جب یہ ہو گیا تو اللہ نے ہر چیز منکشف فرما دی۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، فرمایا ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ یمن میں قاضی کی ضرورت تھی، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ مشکل کام ہے، لوگوں کے مسائل سن کر پھر انصاف کا فیصلہ کرنا مشکل کام ہے۔ تو یمن میں قاضی کی ضرورت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو حاضر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو یمن کا قاضی بنایا جاتا ہے، جاؤ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ تو مولا علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، تو میں کس طرح دو بندوں کے درمیان فیصلہ کروں گا؟ تو کہتے ہیں میری یہ عرض کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دست مبارک تھا میرے سینے پر اس طرح مارا۔ فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، تردد کبھی نہیں ہوا کہ یہ حق پہ ہے یا یہ حق پہ ہے، فوراً جو فیصلہ فرماتے تھے وہی حق کا فیصلہ ہوتا تھا۔ جب درار بن دمرہ تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کی شخصیت کیسی تھی، تو اس میں جو انہوں نے تعارف کرایا اس میں یہ جملہ تھا یقول فصلاً، وہ بات ایسی کرتے تھے کہ کسی بات پر وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بات ہر لفظ سمجھ آنے والا ہوتا تھا، اتنی آسان بات کر یقول فصلاً، جدا جدا بات، الگ الگ بات، کھول کھول کے بات کرتے تھے۔ ان کی بات میں دوبارہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ بیان کریں، پہلے ہی وہ ایسا لفظ استعمال کرتے تھے کہ سننے والے کے دل دماغ میں اتر جاتا تھا۔ یقول فصلا ویحکم عدلا، فرمایا وہ فیصلہ ایسا کرتے تھے کہ اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ فیصلہ کر بیٹھے تو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا انصاف پر مبنی وہی فیصلہ ہوتا تھا جو علی مرتضیٰ کر دیتے تھے۔ اور یہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ان کے سینے پہ مارا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات بھول جاتا ہوں، جو بات سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابسط رداءک، جو چادر ہے اس کو پھیلاؤ۔ ردا نیچے آپ نے لباس کوئی پہنا ہو، اس کے اوپر جو کوٹ وغیرہ شیروانی، یہ اس کو ردا نہیں کہتے۔ اس سے اوپر جو چیز کوئی لپیٹی جائے اس کو ردا کہتے ہیں، چاہے چادر ہو، کمبل ہو یا کوئی گودڑی وغیرہ، جو بڑی چیز ہو نا اوپر لپیٹی جاتی ہے اس کو ردا کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چادر رکھی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلا دو۔ وہ عرض کر رہے ہیں کہ جو چیز میں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، فرمایا اپنی چادر کو پھیلا دو۔ انہوں نے چادر پھیلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اوپر کیے اور پھر اس طرح نیچے چادر میں جس طرح اوپر سے کوئی چیز ڈالتے ہیں، یہاں سے کوئی چیز لیتے ہیں اور اس طرح ڈالتے ہیں، 3 مرتبہ ایسے کیا۔ بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ مبارک میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، ہاتھ مبارک اوپر کرتے تھے اور پھر نیچے ڈالتے تھے، جس طرح کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور فرمایا کہ اس چادر کو لپیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو، آج کے بعد جو بات سنو گے بھولے گی نہیں۔ یہ جو بات یاد ہوتی ہے نا، یہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ یاد کرنا اور بھول جانا یہ دل کا کام ہے، دماغ کا نہیں ہے۔ لیکن ہوتا ایسے ہے کہ دل دماغ کی طرف پیغام بھیجتا ہے تو پھر دل سے دماغ میں وہ بات آتی ہے، اور پھر دماغ سے زبان کی طرف پیغام آتا ہے تو زبان اس کو بولتی ہے۔ یعنی جو یاد کرنا ہے نا، یہ دل کا کام ہے۔ یاد رکھنا، یاد کرنا یہ دل کا کام ہے۔ وہ مجھے یاد آ گیا، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو ایک بار پشاور سے ایک ان کے عقیدت مند تھے سر بلند خان پشاوری، تو انہوں نے ان کو خط لکھا اور اپنے طور پر انہوں نے شعر بنانے کی کوشش کی، اور شعر پورے معیار پہ نہیں تھا، اور یہ کہا کہ آپ مجھے یاد نہیں کرتے۔ حضرت بابو جی کو اس نے خط لکھا کہ آپ نے آج تک میرے خط کا جواب نہیں دیا، آپ مجھے یاد نہیں کرتے۔ شعر میں انہوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ آپ خط کا جواب نہیں لکھتے، آپ کا کوئی جواب نہیں آتا۔ تو حضرت بابو جی نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سے عرض کی کہ انہوں نے شعر میں یہ بات لکھی ہے کہ میں ان کو یاد نہیں کرتا۔ تو حضرت نے شعر میں پھر جواب دیا اور فرمایا ہے یاد صفت دل کی کاغذ نہ قلم کی، جب یاد ہو دل میں نہیں حاجت ہے رقم کی۔ کہ یاد کرنا تو یہ دل کا کام ہے، کاغذ اور قلم کا کام تو نہیں ہے نا۔ یاد تو دل میں ہوتی ہے، تو جب یاد دل میں ہے تو اس کے لیے خط لکھنا یا جواب لکھنا ضروری نہیں ہے، دل میں تو میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ ہے یاد صفت دل کی کاغذ نہ قلم کی، جب یاد ہو دل میں نہیں حاجت ہے رقم کی۔ انہوں نے شعر لکھا تھا خطے نہ نوشتی و مرا یاد نہ کر دی، گاہے بزبان قلمم یاد نہ کر دی۔ خطے نہ نوشتی و مرا شاد نہ کر دی، تم نے کوئی خط نہیں لکھا اور مجھے خوش نہیں کیا، گاہے بزبان قلمم یاد نہ کر دی، اور آپ نے قلم کی زبان سے مجھے یاد نہیں کیا۔ تو حضرت نے اس جواب میں لکھوایا کہ ہے یاد صفت دل کی کاغذ نہ قلم کی، جب یاد ہو دل میں نہیں حاجت ہے رقم کی۔ تو یاد دل میں ہوتی ہے۔ تو استنباط جو ہے، جو ملکہ آتا ہے علم کا، یا تو یہ پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرما دے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ شیطان کی پیروی کرتے اور تھوڑے لوگ تم میں سے بچتے۔
آگے پھر ایک اہم ترین مسئلہ اس رکوع کے آخر میں بیان فرمایا، وہ سلام ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ جو سلام کا طریقہ ہمارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر عطا فرمایا۔ عربوں میں یہ سلام نہیں تھا۔ عربوں میں سلام کا طریقہ یہ تھا، جب آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ یعنی جو سلام ہے یہ اصل میں دعا ہے۔ تو عربوں میں جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو وہ ایک دوسرے کو دعا کیسے دیتے؟ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے۔ اولاد آدم علیہ السلام جہاں جہاں بھی ہے نا تو اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ بولتے ہیں۔ ہمارے لوگ نہیں کہ جیتے رہو، آپ کہتے ہیں جیتے رہو، لمبی زندگی ہو تمہاری۔ پنجابی والے کہتے ہیں حیاتی ہوئے۔ تو یہ عرب میں کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے۔ لیکن یہ دعا کامل نہیں ہے۔ ایک بندے کو زندگی تو مل گئی 60 سال 70 سال، لیکن وہ بیمار ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے زندگی کی دعا پھر دعا تو نہیں، اس کے لیے تو موت بہتر ہے جو اتنی تکلیف میں ہے۔ اس میں صرف زندگی کی دعا ہے، کوئی ساتھ خیریت کی نہیں، عافیت کی نہیں، مصیبتوں سے بچنے کی نہیں۔ سلام کی جو دعا ہے اس کو تحیت کہتے تھے۔ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو، وہ عرب والے کہتے تھے کہ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے۔ اس کو کہتے ہیں تحیت۔ تحیت اصل میں یہ مصدر ہے، تفعیلۃ کے وزن پہ تھا، تحییۃ۔ پھر یا کی حرکت پہلے کر کے یا کو یا میں ادغام کیا تو تحیۃ ہو گیا۔ فرمایا اذا حییتم، اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی کہ وہ الفاظ چھوڑ دو جو الفاظ پہلے عرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے۔ یہ صرف زندگی کی دعا ہے، اس میں کوئی صحت کی بات نہیں، عافیت کی بات نہیں۔ بعض اوقات زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ صرف زندگی کی دعا ہے نا، زندگی بیماری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ 100 سال بندہ بیمار رہے اور زندہ بھی رہے۔ تو قرآن مجید نے جو دعا بتائی وہ کیا تھی؟ السلام علیکم۔ اسلام نے جو دعا بتائی وہ یہ تھی کہ جب ایک دوسرے کو ملو تو کہو تم پر سلامتی ہو۔ یعنی اس میں جو دعا ہے اس میں ساتھ سلامتی کی بات ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم کسی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سلامتی کا کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ جب میدان جنگ میں کفار آمنے سامنے ہو تو آپ ان کو السلام علیکم نہ کہیں۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ السلام علیکم کہہ کے ان پہ فائر کھول دیں، ساتھ ہی سلام کیا اور ساتھ ہی تلوار چلا دی۔ تو یہ دو چیزیں جو اپوزٹ ہے نا، تضاد ہے اس میں، ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ اس لیے جو محارب کافر ہے، یہ میں قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا ذہن محدود ہے، بات سمجھتے نہیں ہیں۔ جو کافر آپ کے سامنے میدان جنگ میں ہے، آپ اس کو سلام نہ کریں۔ وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے، آپ اس کو مارنے کے لیے آئے اور سلام آپ کر رہے ہیں۔ تو سلام جو ہے یہ دعا ہے، زندگی کی دعا ہے، عافیت کی دعا ہے کہ اللہ زندگی دے اور سلامتی کے ساتھ دے، عافیت کا ساتھ دے، امتحانوں آزمائشوں تکلیفوں سے بچی ہوئی زندگی دے۔ یعنی یہ صرف سمپل زندگی کی دعا نہیں، سادی زندگی کی دعا نہیں، اس کے ساتھ عافیت ہے، سلامتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ الملک القدوس السلام، اللہ کا نام ہے۔ تو جب یہ سلام سکھایا گیا نا تو صحابہ کرام کو خواہش ہوئی کہ اتنی اچھی چیز ہے سلام، تو پھر اللہ سے محبت میں ان کو جوش آیا اور کہنے لگے پھر اللہ پہ بھی سلام بھیجنا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا السلام علی اللہ، اللہ پہ بھی سلام ہو۔ تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو سادے بندے، اللہ تو خود ہی سلام ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ پہ لوگ سلام بھیجیں۔ تو سلام کا معنی یہ ہے کہ آپ جس کو سلام کرتے ہیں نا، آپ اس کو کوئی تکلیف نہ دیں۔
یہ بڑی ایک ضروری بات ہے اور اہم بات اور علمی بات ہے. ہمارے جو بڑی تفسیر عالم اسلام میں لکھی گئی ہیں ان میں تفسیر بیضاوی ہے. تفسیر بیضاوی پر امام شہاب الدین خفاجی کی شرح ہے، اس کو کہتے ہیں حاشیہ بیضاوی. حاشیہ صرف ویسے کہہ دیتے ہیں لیکن وہ بہت بڑی شرح ہے، میرے پاس وہ موجود ہے، 8 جلدوں میں ہے. انہوں نے صلو علیہ وسلم تسلیما، جو آیت ہے نا درود و سلام والی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم سلام بھی بھیجو. تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ سلام بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو سلام کا حکم ہے. فرشتے صلات بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم سلام اور خوب سلام بھیجو. فرمایا فرشتوں کے لیے صلات کا ذکر اس لیے نہیں سلام کا کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے. تو فرشتے تو معصوم ہیں، وہ اذیت دے ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں. فرشتے کیا حضور کو تکلیف دیں گے؟ ایسی بات کیسے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت ہو؟ اس لیے فرشتوں کے سلام کا ذکر نہیں. لیکن ایمان والے جو ہیں ممکن تھا کہ ان کا کوئی عمل، کوئی ان کا فعل، کوئی ان کا اشارہ، کنایا، کوئی ایسی چیز رسول اللہ کو تکلیف دے. تو فرمایا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے رکھے کہ اس کا کوئی عمل رسول اللہ کے دل کو تکلیف نہ دے. اس لیے ایمان والوں کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی کہ تمہاری طرف سے سلامتی کا پیغام اللہ کے رسول کو جانا چاہیے. اور دیکھیں مفسرین نے کتنی محنت کی ہے. کہتے ہیں کہ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، ادھر حضور کے لیے سلام کا ذکر کیا. کیا مطلب؟ کہ حضور کو بندے کی طرف سے کوئی اذیت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. اس میں توجہ کریں، ادھر تسلیمہ پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے. اگلی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے. سلام پر بات ختم ہوتی ہے، اگلی آیت اذیت کے ذکر سے شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا معنی یہ ہے بندہ مومن کی طرف سے حضور کو سلام یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہو. اے ایمان والو اذا حییتم، جب تمہیں دعائے زندگی دی جائے، حیا یحیی تحیۃ، جب تمہیں دعائے زندگی دائے، یعنی تمہیں کوئی دعا کرے، دعا عرب والے حیاکم کہتے تھے، فحیوا باحسن منہا، تو جو لفظ تمہیں دعا دینے والے نے استعمال کیے تم اس سے بہتر کوئی لفظ استعمال کرو. اس نے جتنی دعا تمہیں دی ہے نا تم اس سے زیادہ دعا اس کو دو. وہ السلام علیکم کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم بڑھا کر کہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم زیادہ اچھا سلام کرو اس کو، ساتھ رحمت کا ذکر بھی کرو، برکت کا ذکر بھی کرو. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو. رحمت کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی غلطی کرے تو اس کی سزا یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ نیچر میں. ایک بندہ چھت سے چھلانگ لگائے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، گردن ٹوٹ جائے گی، کوئی نقصان ہوگا. تو جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو سزا بندے کی طرف آتی ہے. اسی طرح جب گناہ کرتا ہے تو سزا آتی ہے. درمیان میں آ کر سزا سے جو چیز بچائے اس کو رحمت کہتے ہیں. اور جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے لیے سلامتی بھی مانگ لی اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا سبب رحمت بھی مانگ لی. وبرکاتہ، اور اللہ کی وبرکاتہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے برکت. برکت، یہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہو نا وہی آپ کے لیے اتنی ہو جائے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے. اس کو برکت کہتے ہیں. برکت جو ہے یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اب میں ایک عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت جبیر بن مطعم. وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں سفر میں جاتا ہوں نا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ جو میری جیب میں جو کچھ ہوتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، میں مجبور ہو جاتا ہوں. جب بھی سفر میں جاتا ہوں برکت نہیں ہوتی. برکت.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، جب سفر پہ نکلو تو سفر کے دوران پڑھو سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ 5 صورتیں، 4 قل ہیں اور سورۃ اذا جاء نصر اللہ۔ لیکن پڑھنی اس طرح ہے کہ جب سورت ختم کرو تو اس وقت بھی بسم اللہ ساتھ پڑھو، یعنی 5 صورتیں آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے نا، تو سورت کے پہلے بھی بسم اللہ، بعد بھی بسم اللہ، تو 5 مرتبہ جب یہ صورتیں پڑھیں گے تو 10 بار بسم اللہ ہو جائے گی، تو اس طرح پڑھو۔ تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں یہ میں نے شروع کر دیا، اس کے بعد میرے پاس جو ہوتا تھا وہ خرچ بھی کر کے جب میں واپس آتا ہوتا تھا تو میرے پاس پیسے بچے بھی ہوتے۔ یہ عمل ایسا ہے، میں یہاں پر میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور یہاں ہمارے کوئی عمرہ کے ساتھی موجود ہوں گے، جب وہ دوست جاتے تھے اور جب وہ واپس آتے تھے جتنے پیسے وہ وہاں خرچ کرتے تھے واپسی بھی ان کے پاس ہوتے تھے، اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کی مدد کر دیتا تھا۔ یعنی یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے، برکت حاصل کرنے کا۔ سفر کے دوران آپ کو برکت ملے گی، جب یہ پڑھ لیں تو آپ کے جیب میں تنگی نہیں ہوگی، برکت بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے آتی۔ اونٹ جہاں پانی پیتے ہیں نا، جوڑ سا ہوتا ہے جس کو تالاب سا، صحرائی علاقوں میں، جنگلی علاقوں میں ہوتا ہے، وہاں پانی ہوتا ہے، جانور پانی پیتے رہتے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ بارش نہ بھی ہو تو پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ یہاں نیچے سے پانی نکلتا بھی نہیں ہے، بارش کا پانی جمع ہے، جانور پیتے بھی ہیں، پھر اتنا ہی اس میں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے پانی آتا ہے، نیچے سے نکل تو رہا نہیں ہوتا، اوپر سے پانی بارش ہو نہیں ہوتی، لیکن وہاں پانی ختم نہیں ہوتا، جانور پیتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ تالاب اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں برکہ، یعنی جو چیز سمجھنا ہے، برکت یہ ہوگی کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں اتنی اللہ خیر ڈال دے گا، آپ اسی کو استعمال کرتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بات ہے برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بتائی، وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، یہ جو دعائے قنوت ہے نا حدیث میں، ایک تو ہم جو پڑھتے ہیں دعائے قنوت، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک اور دعائے قنوت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ذریعے امت کو سکھائی، اس میں یہ الفاظ ہیں وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ، یا اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ تو جب برکت ہو جائے گی، یہ خصوصاً اس وقت جب معاشی تنگی ہے، روزگار کم ہے، مہنگائی ہے، تو برکت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی آمدن ہے اسی میں آپ کے لیے خیر کر دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ برکت کتنی، تو جب آپ کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس کے لیے سلامتی اور عافیت بھی مانگ رہے ہیں، اس کے لیے رحمت بھی مانگ رہے ہیں، اس کے لیے برکت بھی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا جب تمہیں کوئی دعا دے نا سلام کی تو تم اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دو، اور ردوا، نہیں تو کم از کم اتنا ہی جواب دے دو۔ اگر وہ السلام علیکم کہتے ہیں تم وعلیکم السلام کہہ دو، لیکن بہتر یہ تھا، پہلا یہ فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو، وبرکاتہ کہہ دو، اور اگر عربی میں اور کچھ لفظ آتا ہے وہ مغفرت بھی کہہ سکتے ہیں، وعافیت بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دو۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے، حساب لینے والا ہے، سب چیزیں اس کی نظر میں وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اندر ایک حساب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ نصف ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے رکوع کا درس آئندہ ہفتہ کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، قرآن مجید کا ہمیں فہم نصیب فرمائے۔ وہ لنگر کے لیے